अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। 12 रूल्स फॉर लाइफ, एन एंटीडोट टू केओस। ये किताब लिखी है मशहूर माहिर नफ्सियात जॉर्डन पीटरसन ने। अगर आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन है, मकसद वाज़ेह नहीं, या आप खुद को बिखरा हुआ महसूस करते हैं, तो ये किताब आपको जिम्मेदारी, नज्म और मानी के बारे में गहरी समझ देती है। तो आइए इस किताब के अहम नुकात को सादा और दोस्ताना अंदाज में समझते हैं। किताब का तफसीली खुलासा। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जिंदगी फितरी तौर पर मुश्किल है, लेकिन अगर हम जिम्मेदारी कबूल करें और खुद को बेहतर बनाएं, तो हम इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। किताब के मरकजी ख्यालात। नंबर 1, खुद को मजबूत बनाएं। कंधे सीधे रखकर खड़े हों। जॉर्डन पीटरसन इस जुमले से सिर्फ जिस्मानी अंदाजे खड़े होने की बात नहीं करते, बल्कि ये एक ज़हनी और अमली रवैये की अलामत है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में खुद को कमज़ोर, बेबस या मजलूम समझकर ना जिएं। जब इंसान मुसलसल ये सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों सब गलत होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खो देता है। कंधे सीधे रखकर खड़ा होना दरअसल ये पैगाम है कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं मुश्किलात से भागूंगा नहीं, मैं अपनी कद्र खुद करता हूं। पीटरसन नफ्सियात की मिसाल देते हैं कि जब इंसान सीधा खड़ा होता है, आंखों में एतमाद होता है, तो न सिर्फ लोग उसे ज्यादा संजीदगी से लेते हैं, बल्कि खुद उसका दिमाग भी मुस्बत सिग्नल्स हासिल करता है। ये उसूल हमें सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को मानें, लेकिन उनमें कैद ना हो जाएं। छोटे छोटे फैसलों में भी मजबूती दिखाएं। जिंदगी के बोझ को कबूल करें, क्योंकि यही बोझ हमें ताकतवर बनाता है। मुख्तसर ये कि खुद को मजबूत बनाना बराबर जिम्मेदारी, खुद एतमादी और अमल। जब आप खुद को संजीदगी से लेना शुरू करते हैं, तो दुनिया भी आपको संजीदगी से लेना शुरू कर देती है। 2, खुद से भी वैसा ही सुलूक करें जैसा दूसरों से करते हैं। हम आमतौर पर दूसरों के लिए बहुत नरम दिल होते हैं। अगर कोई दोस्त बीमार हो तो हम फौरन उसका ख्याल रखते हैं। अगर कोई गलती करे तो हम उसे माफ कर देते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है, तो हम खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं। जॉर्डन पीटरसन के मुताबिक हम अक्सर अपनी सेहत, अपने वक्त, नींद और खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे हम खुद अपनी जिम्मेदारी ही नहीं। हम दूसरों को बेहतर जिंदगी का मशवरा देते हैं, लेकिन खुद उन्हीं बातों पर अमल नहीं करते। ये उसूल हमें याद दिलाता है कि आप भी काबिले तवज्जो हैं। अपना ख्याल रखना कोई खुद गर्जी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। खुद को बेहतर बनाना भी इतना ही जरूरी है जितना दूसरों की मदद करना। जैसे आप किसी अपने करीबी अजीज को कहते हैं कि दवाई वक्त पर लो, अपना ख्याल रखो या बुरी आदत छोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही ये बातें खुद पर भी लागू करें। जब इंसान खुद के साथ इंसाफ करना सीख लेता है, तो वो दूसरों के लिए भी एक बेहतर इंसान बन जाता है। 3, सही लोगों की सोहबत इख्तियार करें। इंसान जैसा माहौल पाता है, वैसा ही बन जाता है। ये किताब वाज़ेह तौर पर बताती है कि हर दोस्त अच्छा नहीं होता और हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो हर वक्त मायूसी फैलाते हैं, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको भी वहीं ले आते हैं जहां वो खुद खड़े होते हैं। सही दोस्त वो होते हैं जो आपकी कामयाबी पर खुश हों, आपकी गलतियों पर सच बोलें और आपको बेहतर इंसान बनने की तरफ लेकर जाएं। जॉर्डन पीटरसन के मुताबिक अच्छी सोहबत इंसान को ऊपर उठाती है, जबकि बुरी सोहबत खामोशी से नीचे गिरा देती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जगह दें जो आपके मुस्तकबिल को मजबूत करें, आपके हौसले को बढ़ाएं और आपको आगे बढ़ने का हौसला दें, न कि ऐसे लोग जो आपको कमजोर महसूस करवाएं। 4, अपना मुवाजना दूसरों से नहीं, खुद से करें। हम अक्सर अपनी जिंदगी का मुवाजना दूसरों की जिंदगी से करने लगते हैं। सोशल मीडिया, दोस्तों की कामयाबी या किसी और की तरक्की देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि ये मुवाजना इंसान को हौसला नहीं देता, बल्कि दिल में हसद, मायूसी और बेचैनी पैदा करता है। ये उसूल हमें सिखाता है कि असल मुकाबला दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होना चाहिए।
آج کا آپ کل کے آپ سے تھوڑا سا ہی بہتر ہو جائے تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ نے کل وقت ضائع کیا تھا اور آج تھوڑا سا بھی درست استعمال کیا ہے تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں سے خود کو ناپنا ناانصافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی چھوٹی کامیابیوں کو دیکھے اور روزانہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ آہستہ آہستہ یہی چھوٹے قدم بڑی تبدیلی بن جاتے ہیں۔ 5. نظم و ضبط برابر محبت۔ اکثر لوگ نظم و ضبط کو سختی یا ظلم سمجھتے ہیں، خاص طور پر بچوں کے معاملے میں۔ لیکن یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ حدود مقرر کرنا دراصل محبت کی ایک شکل ہے۔ جب بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جارڈن پیٹرسن کے مطابق بچے اس وقت خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں جب انہیں واضح حدود ملتی ہیں۔ نظم و ضبط بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے اصول کیا ہیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ بغیر حدود کے پرورش بچوں کو ضدی، بے چین اور غیر ذمہ دار بنا سکتی ہے، جبکہ مناسب نظم و ضبط انہیں خود پر قابو، برداشت اور ذمہ داری سکھاتا ہے۔ مقصد سخت بننا نہیں، بلکہ ایسا ماحول بنانا ہے جہاں بچہ بہتر انسان بن سکے۔ مختصر یہ کہ نظم و ضبط سزا نہیں بلکہ رہنمائی ہے، اور رہنمائی دراصل سچی محبت ہوتی ہے۔ 6. دنیا کو الزام دینے سے پہلے خود کو درست کریں۔ اکثر ہم اپنی ناکامیوں، پریشانیوں اور مسائل کا الزام دنیا، حالات یا دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر حالات بدل جائیں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ دنیا کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا ضروری ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر زندگی خراب لگ رہی ہے تو سب سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست کریں۔ اپنا کمرہ صاف کریں، اپنا وقت بہتر طریقے سے استعمال کریں اور اپنی روزمرہ کی عادتوں پر نظر ڈالیں۔ جب انسان اپنی زندگی میں نظم لے آتا ہے تو ذہنی بوجھ کم ہو جاتا ہے اور مسائل کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چھوٹے کام درست کرنے سے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر کچھ حد تک قابو رکھتا ہے، اور یہی احساس آہستہ آہستہ بڑی تبدیلیوں کی بنیاد بنتا ہے۔ 7. آسان خوشی نہیں، بامعنی زندگی چنیں۔ انسان فطری طور پر آسان راستہ چنتا ہے۔ فوری مزہ، وقتی خوشی اور آرام ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ ایسی خوشی زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتی۔ جو چیز آج خوشی دیتی ہے وہ کل مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ اصول ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اصل سکون مقصد والی زندگی میں ہے۔ ایسی زندگی جس میں انسان ذمہ داری قبول کرے، محنت کرے اور کسی بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کرے۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سے ملنے والا اطمینان گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ جب انسان معنی کو ترجیح دیتا ہے تو وہ تکلیف کو بھی برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے محنت کر رہا ہے۔ 8. سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ اکثر ہمیں وقتی فائدہ دے دیتا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جارڈن پیٹرسن کے مطابق جھوٹ انسان کی سوچ، رشتوں اور زندگی کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے تو وہ خود کو بھی دھوکہ دینے لگتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہے اور غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس سچ بولنا انسان کو مضبوط بناتا ہے، چاہے وہ سچ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصول یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت سب کچھ کہہ دیا جائے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ سچ انسان کو اندر سے صاف، مضبوط اور پر اعتماد بناتا ہے، اور یہی چیز ایک بہتر زندگی کی بنیاد ہے۔ 9. سننا سیکھیں۔ اکثر ہم بات چیت کے دوران واقعی سننے کے بجائے صرف جواب دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پہلے ہی معلوم ہے، اس لیے ہم دوسرے کی بات کو مکمل سننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ یہ رویہ انسان کو سیکھنے سے روک دیتا ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا تجربہ یا علم ہوتا ہے جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ جب ہم توجہ سے سنتے ہیں تو نہ صرف ہمیں نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بلکہ سامنے والے کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کی بات کی قدر کی جا رہی ہے۔ اچھا سننا تعلقات کو مضبوط بناتا ہے اور غلط فہمیوں کو کم کرتا ہے۔ جو شخص سننا سیکھ لیتا ہے وہ زیادہ سمجھدار فیصلے کرتا ہے اور زندگی میں بہتر تعلقات قائم کرتا ہے۔ 10 بات واضح کریں۔
بہت سے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنی بات صاف اور سیدھے انداز میں نہیں کہتے۔ ہم اشاروں میں بات کرتے ہیں، دل میں بات رکھتے ہیں یا مسئلے کو ٹالتے رہتے ہیں، جس سے الجھن اور غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جارڈن پیٹرسن کے مطابق جب ہم اپنی بات واضح کرتے ہیں تو مسئلہ اپنی اصل شکل میں سامنے آ جاتا ہے اور اس کا حل ممکن ہو جاتا ہے۔ واضح بات چیت انسان کو ذہنی سکون دیتی ہے اور رشتوں میں پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرتی ہے۔ جو بات دل میں ہو، احترام کے ساتھ اور صاف لفظوں میں کہنا سیکھیں، کیونکہ غیر واضح باتیں چھوٹے مسئلوں کو بڑے جھگڑوں میں بدل دیتی ہیں۔ 11. خطرہ لینا ضروری ہے۔ ہم اکثر بچوں اور نوجوانوں کو ہر مشکل سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم انہیں ہر خطرے سے دور رکھیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ حفاظت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے خطرہ لینا ضروری ہے۔ غلطی کرنا، گرنا اور دوبارہ اٹھنا ہی انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر بچوں اور نوجوانوں کو ہر وقت روکا جائے تو وہ خود فیصلے کرنا نہیں سیکھ پاتے اور اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ مناسب حد تک آزادی دینا اور خطرہ لینے دینا ہی اصل تربیت ہے، کیونکہ یہی عمل انسان کو خود مختار اور مضبوط بناتا ہے۔ 12 نمبر اصول: چھوٹی خوشیوں کی قدر کریں۔ زندگی میں دکھ، پریشانیاں اور مشکلات ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہر مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہر دن اچھا نہیں ہوتا۔ جارڈن پیٹرسن اس اصول کے ذریعے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایسی زندگی میں چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ کبھی راستے میں کسی بلی کو پیار کر لینا، کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کر رک جانا یا کسی لمحے میں سکون محسوس کرنا بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مشکل زندگی کے باوجود خوبصورتی اب بھی موجود ہے۔ یہ اصول ہمیں لمحے کو جینا سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ چھوٹی خوشیاں ہی ہمیں بڑے دکھوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہیں۔ دوستو، 12 رولز فار لائف کوئی عام موٹیویشنل کتاب نہیں، یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، خود کو بہتر بنانے کا چیلنج دیتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں نظم، مقصد اور مضبوطی لانا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید کتابوں کے آسان خلاصوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی کس کتاب کا خلاصہ سننا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔